السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کل ہر کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جتنا پیسہ آئے گا میں اتنا ہی کماؤں گا، چاہے وہ جس طرح سے ہو، حلال سے ہو حرام سے ہو۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ایسا طریقہ بتایا پیسہ کمانے کا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں پیسہ بھی بہت ہے۔ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کا پہلے وہ بیان سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ سب سے آسان دولت کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خانقاہ کھولو اور آپ لکھ دو قرآن میں شفا ہے، یہ والی آیت لکھ دو۔ پھر کوئی آ رہا ہے میرے گردے میں درد ہے تو آپ اس کو آیت لکھ کے دو کہ 336 دفعہ، جتنا عجیب و غریب سا عدد بتاؤ گے نا وہ اتنا خوش ہوگا کہ یار کچھ حضرت نے لگتا ہے کچھ مراقبے کیے ہیں قبر میں، تب جی عمل نکالا ہے حضرت، اور وہ پھینک دیا آپ نے لمبا ایسے ہی۔ 336 دفعہ خالی پیٹ ہی عمل کرنا ہے۔ ابے کیا پراٹھا کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی کیا؟ اچھا بولتے بغیرت اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہے نا، یہ تو میں تو چیخ رہا ہوں نا، یہ چیختے نہیں، یہ پتہ ہے کیسے ان کا اسٹائل ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا کہ میری بھاگ گئی ہے، کیسے واپس لانا ہے اس کو۔ دیکھیں 336 دفعہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 آپ نے نہار منہ، اس کے بعد تک 2 گھنٹے کھانا بھی نہیں کھانا آپ نے، پھر داڑھی کو یوں کرے گا نا جیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا کچھ آدھا مضمون آیا آدھا ابھی رہ گیا۔ ان کو خود خدا کی قسم اپنے اوپر بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کو، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ کہتے ہو کہ یار مفتی صاحب اتنے کانفیڈنس سے کیسے ان کی مخالفت کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ بندے کو کیسے پتا کہ ہم اتنے فراڈی ہیں، یہ ہم سے متاثر ہی نہیں ہو رہا، اندر اندر یہ میرے کانفیڈنس کو داد دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک آدمی ماشاءاللہ ایسا ہے جو ہمیں بالکل بھی نہیں مانتا، ہمیں تو پتا ہے کہ ہم فراڈی ہیں، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم فراڈی ہیں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھنے۔ یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتا ہے کہ ہم 2 نمبر ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کیونکہ ہم نے جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بیوقوف بن گئے ہیں، تو یہ اندر اندر سے میرے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ بندے میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا، یعنی اس کو ہمارے بارے میں کیا فرشتے نے بتایا آ کے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے کیا کیا، داڑھی بھی ان کی بہتوں کی ہوتی ہے، بہتوں کی نہیں بھی ہوتی، داڑھی والے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ فراڈ کا چانس ہوتا ہے کیونکہ لوگ ان کو چہرے کے نور وور سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں کیا نا آپ ایسا کریں، صبح اٹھ کے نا سرسوں کا تیل، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل تھوڑا ناخن پہ یہاں لگائیں، یہاں کناروں پہ تھوڑا سا یہاں لگائیں ناخن، رات کو ناخنوں کے کنارے پہ یہاں آپ نے لگایا، بہت آرام سے، بہت میٹھے لہجے، یہ پکڑو یاد رہا صحیح، اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی نہ، پھر وہ وظیفہ پورا اثر نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا آپ نے ناخن کے سرسوں کا تیل کنارے پہ یہاں لگایا، اس کے بعد آپ نے پاؤں کی انگلیوں پہ اول آخر آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ بیچ میں سے بندہ 1 منٹ بیٹا بیٹھے ہیں، بیٹھے، آپ کو نہیں کہہ رہا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، آپ تو کھڑے ہو جی میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت وہ زیتون کا تیل لگا سکتے؟ نہیں، سرسوں کا تیل لگایا، تو آپ نے لگایا، 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں، مجرب ہے، تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں کہ آپ سرسوں کے تیل ہی پینڈوؤں کی طرح ڈیلنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا پھینکتے رہو یار، کوئی پوچھنے والا پاکستان بندے کو قابو کرنے کی کتنی بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں عامل لوگ میں ہے ہی نہیں، ایک بیماری کی بھی شفا نہیں ہے اس میں، فضول آدمی، شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو الو بنا رہے ہو، تمہارے سامنے ڈیفنس کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ، کیوں کوئی پوچھنے والا ہے ان سے کیا دلیل ہے اس کی؟ سرسوں کا تیل ناخن پہ لگا لو، کہاں سے لایا ہے؟ پھینکنے بھی کیوں حد ہوتی ہے یار؟ واقعہ پھینکنے میں یہ عامل حضرات بہت بڑی پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو مفتی صاحب کا یہ بیان کیسا لگا کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حافظ خورم کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مختلف موضوعات پر اور اہم موضوعات پر آپ کو ویڈیو مل سکے مختلف علماء کرام کی۔